بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اہم ترین عبادت ہونے کی وجہ: اول، اسلام کی تمام فرائض حج، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ زمین پر فرض ہوئے اور نماز آسمانی پر فرض نہیں ہوئی بلکہ عرش الہی کے پاس خاص رب العالمین کی حضوری میں آمنے سامنے فرض ہوئی۔ نماز کی فرضیت 17 رمضان کو ہفتے کی رات میں ہجرت سے 18 مہینے پہلے ہوئی، اور نماز کا قرآن میں 83 جگہ نماز کا حکم ہے۔ قرآن شریف میں نماز کا حکم 83 جگہ ہے۔ اس لیے نماز کا جس قدر اہتمام کیا گیا اس قدر کسی اور عبادت کا نہیں کیا گیا۔ قرآن و حدیث میں جس قدر نماز کی تاکید فرمائی گئی ہے، کسی عبادت کے متعلق اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی۔ دوسری وجہ، جب بندہ نماز کی نیت باندھتا ہے تو رب العالمین سامنے تشریف لاتے ہیں نمازی کے، اور جب کوئی محروم القسمت نمازی نماز کے اندر اپنی نگاہ دوسری طرف لے جاتا ہے تو مولا فرماتا ہے کہ بندے، ہم تیرے سامنے ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے بندے، میں تیرے سامنے ہوں تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ تو مولا فرماتا ہے کہ بندے، ہم تیرے سامنے ہیں تو ہماری طرف نہیں دیکھتا۔ کیا ہم سے بھی کوئی اچھی چیز تجھ کو نظر آ گئی جو ہم کو چھوڑ کر اس طرف متوجہ ہو گیا؟ تیسری وجہ، جب بندہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ادھر تکبیر ختم کی، ادھر نمازی کے تمام گناہ معاف ہو کر ایسا پاک صاف ہو گیا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ جب نمازی سبحانک اللہم کے بعد اعوذ پڑھتا ہے تو نمازی کے ایک ایک بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملتی ہے، اور صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جو ایک نماز سے دوسری نماز تک ہم نے کوئی گناہ کیے ہیں تو وہ سب معاف ہو جانے ہیں۔ جب الحمد پڑھتا ہے تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جب رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے تمام آسمانی کتابیں پڑھی ہوں، اور اس پر ثواب ملتا ہے۔ جب بندہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ جو کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھتا ہے۔ جب نمازی سجدہ کرتا ہے تو تمام جنات و انسانوں کی تعداد کے موافق ثواب ملتا ہے۔ جب سجدے میں سبحان ربی العالی پڑھتا ہے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی العالی کہتے ہیں تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ جب سلام پھیرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ چوتھی وجہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازی کے لیے 3 خصوصی عزتیں ہیں۔ پہلی، جب یہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سر سے لے کر آسمان تک رحمت الہی کی گھٹا چھا جاتی ہیں اور نیکیاں بارش کی طرح برستی ہیں۔ دوسری یہ کہ فرشتے نمازی کے چاروں طرف جمع ہو جاتے ہیں، نمازی کو گھیر لیتے ہیں فرشتے اور اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تیسری یہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے نمازی، اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے باتیں کرتا ہے تو خدا کی قسم تو قیامت تک نماز کا سلام نہ پھیرے، نمازی پڑھتا رہے اور نماز ہی میں مشغول رہتے مر جائے اور کبھی بس نہ کرے۔ پانچویں وجہ، قیامت میں جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا تو سب سے اول ایک جماعت جنت میں جائے گی جس کے چہروں کی چمک سورج کی طرح ہوگی۔ فرشتے اس سے دریافت کریں گے، تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ یہ جماعت جواب دیں گی کہ ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کرنا ہمارا عمل تھا۔ نماز کی حفاظت یعنی ٹائم پہ اس کو پڑھتے تھے۔ فرشتے دریافت کریں گے، کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم لوگ ہمیشہ 5 وقت نماز سے پہلے ہی آ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ ان کے بعد دوسری جماعت پرسرات سے چلے گی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح
چمکدار ہوں گے ماشاءاللہ۔ فرشتے ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم کون لوگ ہو اور دنیا میں کیا عمل کرتے تھے؟ جواب دیں گے کہ ہم نماز کی حفاظت کرنے والے مسلمان ہیں۔ فرشتے پھر دریافت کریں گے کہ تم نماز کی کس طرح حفاظت کرتے تھے؟ یہ مسلمان جواب دیں گے کہ ہم اذان سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جاتے اور اذان سنتے مسجد میں پہنچ جاتے اور پھر نماز پڑھتے اس کے بعد تیسری جماعت گزرے گی جن کے چہرے تاروں کی مانند چمکدار اور روشن ہوں گے۔ ان سے بھی فرشتے یہ سوال کریں گے کہ تم کون ہو اور تمہارا عمل کیا تھا؟ یہ جواب دیں گے کہ ہم اذان سن کر وضو کرتے اور پھر فوراً ہی مسجد میں پہنچ جاتے اور ہمیشہ تکبیر اولیٰ کا خیال رکھتے تھے۔ چھٹی وجہ، حضرت علی کریم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک نماز حق تعالی شانوں کی رضامندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دوسرے، نماز فرشتوں کی محبت کا وسیلہ ہے۔ تیسرے، نماز طریقہ ہے انبیاء سابقین کا۔ چوتھے، نماز معرفت الہی کی مشعل ہے۔ پانچویں، نماز اسلام کی جڑ بنیاد ہے۔ چھٹے، نماز دعا قبول ہونے کا سبب ہے۔ ساتویں، نماز کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ آٹھویں، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نویں، نماز نفس اور شیطان کے مقابلے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دسویں، نماز موت کے وقت موت کے فرشتے سے نمازی کے لیے سفارش کرے گی کہ اس کی جان آسانی سے نکالنا۔ 11ویں، نماز مومن کے لیے دل کا نور ہے۔ 12ویں، نماز قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ ہے۔ 13ویں، نماز قبر میں مردے کی طرف سے منکر نکیر کو جواب دے گی نماز مردے کی طرف سے۔ 14، نماز قبر میں قیامت تک مردے کی غم خوار اور ساتھی رہے گی۔ 15ویں، نماز قیامت کے روز نمازی پر سایہ کرے گی۔ 16، نمازی کے سر کا تاج اور بدن کا لباس ہوگی۔ 17، نماز قیامت کے اندھیرے میں مشعل بن کر نمازی کے آگے آگے چلے گی۔ 18، نماز حساب کتاب کے وقت جہنم کے درمیان آڑ ہو جائے گی۔ 19، نماز اللہ کے سامنے بخشوانے کے لیے حجت کرے گی۔ 20، نماز کا وزن سب گناہوں پر بڑھ جائے گا۔ 21، نماز پلسرات کے لیے پردہ دانہ راہ داری پاسپورٹ ہوگی۔ نماز جنت کی کنجی ہے جو جنت کے بند دروازوں کو کھول کر نمازی کو اس میں داخل کر دے گی۔ بے شک